اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک صوبائی منسٹر غلام مرتضی بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے کرونا وائرس میں مبتلا تھے اور کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ وینٹیلیٹر پر ان کو ڈال دیا گیا تھا اور اب خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اب ایس او پیز کی جو چیزیں ہیں، ایس او پیز کا جو منجن ہے وہ مسلسل بیچا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آیا آنے والے دنوں میں کاروبار کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور واضح طور پر ارشاد بخاری صاحب جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور آل کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ڈرائیورز کو سینیٹائزرز پرووائڈ کیے جائیں گے، ماسک پرووائڈ کیے جائیں گے، گلوز پرووائڈ کیے جائیں گے اور تمام ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سڑکوں پر لانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کاروباری لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے جو واضح احکامات دیے گئے ہیں کاروبار کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ کاروبار صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلا رہے گا۔ اب کرونا وائرس کے حوالے سے جو چیزیں پہلے دیکھنے میں آتی تھیں وہی چیز میں دوبارہ ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ایک بہت ہی بڑا ہوا ہے اور یہ ایک وبا پھیل گئی ہے اور اس سے اتنی تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر مرے پڑے ہوں گے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب کچھ ڈاکٹرز کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے رائے یہ قائم کی جا رہی ہے کہ آیا کرونا وائرس نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار جیسی ایک وبا ہے جو کہ صرف ان لوگوں کو جو ہے اپنا شکار بناتی ہے جن کے لیے آلریڈی ہی ان کا جسم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بری عادت کی وجہ سے ان کو کرونا وائرس زیادہ اٹیک کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب تک وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو نورہ کشتی کا سلسلہ جاری تھا وہ اب بھی جاری ہے اور اس سنگین صورتحال میں بھی سیاست کی جا رہی ہے کہ آیا آنے والے دنوں میں وفاق کی جانب سے اس حوالے سے کیا پالیسیز اور کیا اقدامات مرتب کیے جاتے ہیں اور صوبائی حکومت جو کہ 18ویں ترمیم کا راگ الاپتے ہوئے سندھ میں تمام چیزوں پر اس وقت قابض دکھائی دیتی ہے وہ اپنے معاملات کو کس طرح آگے لے کر جانے والی ہے اور اس سے کاروباری شخصیات جو ہیں ان کو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرونا وائرس کی وبا سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرول کافی حد تک سستا کر دیا گیا ہے جس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب 95 روپے فی بیرل تھا تب یہی قیمتیں 75 روپے پہ تھیں اور اب 14 روپے یا 12 روپے فی بیرل چل رہا ہے، تو اس پہ اگر 75 روپے کی قیمت کر دی گئی ہے تو یہ پیٹرول اب بھی کافی مہنگا دکھائی دیتا ہے۔ اسی پر واضح طور پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ظہیر آصف صاحب، آپ سینئر اینالسٹ ہیں، اکثر پروگرام میں آتے ہیں، بہت شکریہ ظہیر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ امجد آفریدی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ امجد بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ آل پاکستان مسلم لیگ سے مجھے جوائن کیا ہے محمد فیضان صاحب نے، بہت شکریہ فیضان بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ظہیر بھائی، گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا۔ ظہیر بھائی، کیا لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں کرونا وائرس سے مزید اموات کی جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیسز سامنے آنے کی بات کی جا رہی ہے، کاروباری حضرات کو مزید کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے کاروباری حضرات مشکل میں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس سے جو کل کے فگرز ہیں 1 جون کے، وہ اراؤنڈ 1500 لوگ جو ہیں افیکٹ ہو گئے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ کافی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ WHO نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو نان سیریس لینے والے؟ صحیح۔ دیکھیں، کاروباری حضرات کے لیے تو وہ تو کافی عرصے سے یہ شور مچا رہے ہیں کہ اس کو کھولا جائے، مارکیٹس کو کھولا جائے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے ان میں کوئی پراپر کوارڈینیشن نہیں ہو پا رہی ہے۔ ان کو اسی لیے 18th امینڈمنٹ کا جو ہے پرائم منسٹر جب کنٹرول نہیں کر پاتے سندھ گورنمنٹ کو تو وہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ، اور فیڈرل ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، سندھ دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تاجر اور صنعت کار جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا پرابلم لوگوں کا ہے، ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ تو اپنی طرف سے سختی کرے گی، لیکن گورنمنٹ اگر سختی کرتی رہے گی تو جو دہاڑی دار مزدور ہے وہ بیچارہ تو بھوک اور افلاس سے مر جائے گا، جیسا کہ پچھلے 2 مہینے سے ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان کو صرف ایڈ پرووائڈ کرنا بھی حل نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، سیلانی، شیپا اور بھی جے ڈی سی فاؤنڈیشن وغیرہ، لیکن یہ ایک پرماننٹ حل نہیں ہے۔ پرماننٹ حل اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اب تک لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ اپنا لینی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ اگلے 5-6 مہینے اسی طرح چلے گا اور لوگ جب تک نہیں ایجوکیٹ ہوں گے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اس لیے لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ماسک پہننے، سینیٹائزر یوز کرنے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے زہیر بھائی کہ مراد علی شاہ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ کرونا ٹیسٹ کروانے میں اتنا تعاون نہیں کر رہے جتنا ہونا چاہیے، اور ایس او پیز کو فالو کرنے میں بھی اتنا تعاون نہیں ہو رہا جتنے کی امید سندھ حکومت کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ کون سے ایس او پیز کی امید کی جا رہی ہے سر؟ کہ آپ نے چھوٹے بچے جو کہ گھر میں اگر محصور کریں گے آپ خود کو تو کاروبار بند ہو جائے گا، انکم بند ہو جائے گی، تو ان بچوں کا گلا گھونٹ دیں، اپنے ماں باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، گھر میں فاقے ہونے لگیں۔ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے حکومت امید لگائے بیٹھی ہے عوام سے؟ دیکھیں، سندھ گورنمنٹ کو لوگوں سے تو امید نہیں لگانی چاہیے۔ جو ہمارا ایجوکیشن کا معیار ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی جو سندھ میں ہمارے لوگ ہیں انٹیریئر کے وہ تو مڈل اور میٹرک پاس ہیں، تو ان سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں وہ تعاون کریں؟ اس پہ چائنا نے جس طرح کیا، حکومت کو، ہماری سندھ گورنمنٹ کو بھی خود سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسا سسٹم بنائے کہ ان کو فورس کرے کرونا ٹیسٹ کروانے پہ۔ لوگوں گورنمنٹ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی اور وہ اس کا بلیم لوگوں پہ ڈال دیتی ہے۔ گورنمنٹ کو خود اپنی فیسلٹیز سٹرونگ کرنی پڑیں گی، اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کو۔ یہ نہیں کہ اربوں روپے کی ایڈ جو ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہی ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ان گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی اپنی بہتر کرنی پڑے گی، انہیں بتانا پڑے گا کہ جو 3-4 ارب روپے کا بجٹ ان کو ایلوکیٹ کیا گیا کرونا کے لیے وہ کہاں یوٹیلائز ہوا، اور اس کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا بلکہ اس سے فیسلٹیز بہتر کرنی ہے اور لوگوں کو پابند بنانا ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہمارا نظام بہتر ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے امجد آفریدی صاحب موجود ہیں۔ امجد بھائی، پہلے تو سر یہ بتا دیجئے گا 18ویں ترمیم کی آڑ میں سندھ حکومت جو کر رہی ہے سر، آپ لوگ صرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر درمیان کا راستہ نکالا جائے تو 149 سے لاگو کرنے کے بعد آپ لوگ براہ راست صوبے کے اندر یا کسی ایک شہر کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر سکتے ہیں، اپنی پالیسیز کو لاگو کر سکتے ہیں۔ سر کس بات کا استخارہ نکال لیں آپ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ برادر، آپ نے اٹھایا پروگرام میں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آج جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے اسمبلی ممبر ایم پی اے صاحب رخصت ہو گئے، جی، غلام مرتضیٰ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی، بالکل دیکھیں جب ہم نے بھی 18ویں ترمیم ہٹانے کی نہیں، ہم نے کہا اس میں کچھ شکیں ہیں جن کی وجہ سے ہم گراؤنڈ پر کام نہیں کر پا رہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، سندھ گورنمنٹ جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا، یہ جنوری سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، جس طرح سے دنیا نے اس کو، چائنا رول ماڈل بن گیا پوری دنیا کے لیے، جس طرح سے انہوں نے اس پر کام کیا۔ اب بات یہ تھی، پاکستان اور چائنا بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں، یہ پاکستان کس طریقے سے چل رہا تھا، یہ میں آپ بہتر جانتے ہیں اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے ایس او پیز کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ اسی طرح ہم نے سٹارٹ جب لیا تو ہمیں ہمارے جو اس سے بڑا جو کرونا سے خدشہ تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ کرونا سے ہٹ کے جو اموات ہو جائیں گی، بے روزگار اور جو لوگ گھر پر رہ جائیں گے، جنہیں خوراک نہیں ملے گی، جنہیں راشن نہیں ملے گا، ہمارے پاس، میں ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس دیہڑی دار لوگ موجود ہیں، یہاں پر ایک کمرے میں 6-6 8-8 لوگ رہنے والے موجود ہیں اس پاکستان کے اندر۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھونپڑی کے اندر 8-8 10-10 12-12 لوگ رہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا اس کے لیے طریقہ کار بنایا، اسپیشلی سندھ کے اندر، اور میں پنجاب کی بھی یہی بات کروں گا اور پورے پاکستان کی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مل جل کر ایک پروگرامنگ کرتے۔ جس طرح سے آپ نے 22 لاکھ گھروں کو راشن بانٹا، عوام کو نہیں ملا، عوام نے شور شرابہ کیا، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے جو اپنی کوشش کے تحت اور جس طرح سے دوسرے اداروں نے، سیلانی نے کام کیا، ہم نے بھی اسی طرح سے کراچی کے اندر تمام اپنے ایم این اے ایم پی ایز لگا کے، تنظیمیں لگا کے، گورنر صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور کراچی کے پریزیڈنٹ صاحب نے لیڈ کیا، ہم نے بانٹا، ہمارے منسٹرز نے کام کیا، فیصل واڈا صاحب خاص طور پر۔ لیکن امجد بھائی، اگر مثالیں دی جا سکتی ہیں کسی دوسرے ممالک کی کہ فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے، ڈھمکا ملک میں یہ ہوتا ہے، تو ان کی پالیسیز بھی تھوڑی سی اپنائی جا سکتی ہیں نا سر؟ امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا، انہوں نے $2700 فی بندہ ایک گھر کو دے دیا، ہم لوگ نہیں دے سکتے سر؟ دیکھیں، ہم نے 12-12 ہزار روپے دیے، سب سے بڑا پروگرام کیا، سب کو نہیں دیا، جو گھرانوں نے وہاں رجسٹریشن کی، ایک
करोड़ 20 लाख घराने यार, बहुत बड़ी बात है। अच्छा। आप इस पाकिस्तान के अंदर 12-12 हजार रुपए उन लोगों को मिले और मेरिट पर मिले, बाकायदा उसमें जिन वो मैसेज जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके जरिए। तो सर ये हमारे टैक्स का पैसा था ना, वापस कर दिया, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने राशन बांटा, उसमें वफाकी गवर्नमेंट ने अपने एमएलए एमपीएस को कहा कि आप अपनी तरफ से अपने इलाकों के साथ मिलकर गवर्नर साहब को कहा कि आप चंदा करें, आप चलाएं इसको आगे। सही। ये सिंध गवर्नमेंट अगर मिल जाती, शुरू में इन्हें जो राशन इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बांटना था, तो ये लोकल चेयरमैन को लेती, काउंसलर को लेती, हर पार्टी के एक नुमाइंदे को लेती। पार्टी के चेयरमैन ने तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान अहमद खान नियाजी साहब को वाज़ेह कह दिया था ना कि आप ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें आपके पीछे खड़ा होना है। तो सर आप भी बड़प्पन का बोलते तो हर बार थे कि हम आपके साथ हैं, मगर साथ खड़े नहीं होते थे ना, वो छोड़ देते थे। नकवी साहब ने भी यही बयान दे दिया आज, वो पीछे हट जाते थे। फिरदौस भाई ने जो बयान दिया, ये 18वीं तरमीम, ये अवाम की आवाज है। अच्छा। ये जो लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है ना इन तकरीबन 4 महीनों में, और जो फाका कशी हुई है लोगों के साथ, तो ये तो अवाम चाह रही है, ये लोग कह रहे हैं, ये जुल्म हुआ है उनके साथ। जिस तरह से वो बेरोजगार हो गए, घरों पर बैठ गए, बहुत सारे लोग वो मांग नहीं सकते, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, वो घर पर बैठे हुए। और दूसरा हुकूमतों का काम था, खास तौर पर ये सिंध के अंदर जो तोबा अस्तगफिरुल्लाह जो जुल्म किया गया है, इन्होंने क्या किया कि जो मास्क था 20 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, वो इन्होंने 100-150 में, N95 मास्क 700 रुपया का मार्केट में बिक रहा है। उसके बाद दूध अगर किसी जगह 60 रुपए किलो मिल रहा है, किसी जगह 120 रुपए मिल रहा है। तो ये किसका काम था? ये गवर्नमेंट का काम था, सूबाई गवर्नमेंट का काम था। आज देखें हमारे जो पेट्रोल 120 से आ गया है 73 रुपए पर। जी जी। इनका काम है कि देखें अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसके साथ जो एशिया खुदनोश है वो भी सस्ती कर दे, ये अवाम को रिलीफ दें। सही। ये जब तक जैसी अवाम वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत हो गए, और हम देख रहे हैं सिंध का। अच्छा, ये सिर्फ सिंध के अंदर हुआ है या खाली सिंध के अंदर में? सिंध पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। सिंध के अंदर जो जुल्म किया जा रहा है वो कहीं भी नहीं है। फैजान भाई की तरफ बढ़ेंगे। फैजान भाई, पहली बात तो ये सर, मैं अगर माइक लेके निकल जाऊं, कैमरा लेके निकल जाऊं, आवाम से पूछना शुरू कर दूं भाई सिंध हुकूमत से उम्मीद है, आवाम बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे इमरान खान साहब से उम्मीद है, वो बोलेंगे नहीं। आवाम उम्मीद किससे रखें सर? ऑप्शन क्या है आवाम के पास? सर सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि मैंने बात सुनी ज़ुहैर भाई की, उसके बाद अमजद भाई ने बात कही। अच्छा, हम मिसाल दे रहे हैं चाइना की, सही, हम बात कर रहे हैं दीगर ममालिक की, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि चाइना ने सबसे पहले अगर किसी को ऑन किया जी, तो वो टीचर सोसाइटी को ऑन किया। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से टीचर एडुकेट कर सकता है ना, उस अंदाज में कोई दूसरा नहीं समझा सकता। सही, यही वजह है कि हम स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि निसाब पढ़ने के लिए, स्कूल में जब बच्चा जाता है एजुकेट करना है, जो पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कम तालीम याफ्ता हैं, वो तबका पाकिस्तान में पाया जाता है, उनको एजुकेट कौन करेगा सर? उसके लिए तो टीचर नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए आप उनको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, होता क्या है कि आप इनको अभी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। सही, एक ठीक है, हर किसी की अपनी वैल्यू है, लेकिन टीचर को जबकि हम इलेक्शन में भी यूटिलाइज करते हैं और दीगर चीजों में भी यूटिलाइज करते हैं, बट कोरोना जैसे मामले में हमने उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। सही, हमें चाहिए था कि हम उनको भी यूज करते कि भाई आप जो है सेमिनार्स कंडक्ट करो, आप जो है जो आपके लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप किसी तरीके से उन तक के बात डिलीवर करो। क्योंकि बच्चा जो है वो एसओपीज के बरखिलाफ हो जाता है सर। तो सेमिनार कैसे कराएंगे सर? एसओपीज को सामने रखते हुए ना। अच्छा, देखिए कैसे एसओपीज को सामने रखते हुए, जैसे कहा गया कि भाई अपने फासले से बैठना है। अच्छा, ठीक है, आप मास्क यूज करें, आप ग्लव्स यूज करें, तो इन चीजों को देखते हुए हम कर सकते थे। अच्छा, दूसरी बात कि अभी बात पर तो पाबंदी थी ना, तकरीबात में सेमिनार्स भी अभी भी आ जाते हैं। चलिए इस बात के ऊपर आ जाते हैं जी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई है, टूरिज्म को जो है खोलने का बोल दिया गया है। सही, ऐसा ही है, जब हर चीज को ऑन कर दिया गया है तो फिर अब इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने एजुकेट करना है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो वफाक का और सिंध हुकूमत का आपस में क्लैश है। एक तरफ ये कहा जाता है कि कोरोना बहुत ज्यादा सीरियस है, और एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई कोरोना से भी ज्यादा सीरियस जो है वो महंगाई का बहरान है। इन चीजों को देखना है। बिल्कुल ऐसा तो सबसे पहले तो एक पेज पे गैदर होना है हमने, एक पेज पे गैदर होकर उसके बाद फिर हमने इसका हल निकालना है। अब होता क्या है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई एसओपीज पर लोग अमल नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि कोरोना की बीमारी को एक ऐसी बीमारी बना दिया है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स अपने अंदर उसकी अलामत फील कर रहा है, वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा टेस्ट कराने के लिए। उसे पता है कि जैसे ही अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो
کرنٹائن کر دیا جائے گا ایک تو سر طویل عرصے کیسے کے لیے؟ کرنٹائن کر دیا جائے گا؟ اسپتالوں میں تو جگہ ہی موجود نہیں ہے سر. یہی ہے نا Quarantine مطلب کہاں ایک کریں گے؟ چیز ہوتے ہوتے کہ مطلب سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیوز آئی ہیں صحیح نیگیٹو آئی ہیں, کچھ اس کے اندر حقیقت بھی ہوگی اور کچھ کیا پتا ایسی افواہیں ہوں, لیکن یہ سندھ حکومت کا کام تھا کہ اس چیز کو کلیئر کرتی. صحیح. اب لوگوں کے دلوں میں اتنا زیادہ خوف آ گیا ہے کہ ایک تو واقعی جگہ نہیں ہے ہاسپٹلس میں, اور پلس اب جو لوگ افیکٹڈ ہو بھی رہے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کرا رہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے کہ آیا جن چیزوں کو کھولنے کے بعد ایک ہردن ایک ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے, ان سے جڑے ہوئے لوگ کہاں جائیں گے اگر کاروبار کھولا گیا ہے؟ تو تاجروں کے پاس جو دہاڑی دار طبقہ کام کرتا ہے, جو 100 روپے 200 روپے روز پہ طبقہ کام کرتا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ ٹرانسپورٹ پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ڈرائیور 500 روپے روز پہ یا کنڈکٹر 400 روپے روز پہ کام کرتا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. زہیر آصف صاحب, جناب والا یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کو لے کر آپ کو 2 طبقات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ کاروبار کھلتے ہی بولنا شروع کر دے گا, یہ کاروبار کھول دیا اب تو یہ پھیل جائے گا, اور دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جب کاروبار بند کر دیا جاتا ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ مر جائیں گے. دیکھیں, کاروبار اگر آپ کو کھولنا ہے تو آپ کو اس کے ٹائمنگ 7 بجے تک ریسٹرکٹ نہیں کرنے جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے. صحیح. کیونکہ اس سے ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے, لوگوں کا ہجوم بن جاتا ہے. آپ جو نارمل ٹائمنگ ہے 11 یا رات کے 12 بجے تک, اس وقت تک ٹائم رکھے تاکہ ہر بندہ آرام سے اپنی ضرورت کے مطابق آئے, اور پراپر SOPs بنائے. جس طرح جاپان کو آپ دیکھیں اور سویڈن, یہ 2 کنٹریز کرونا کے باوجود کھلے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے SOPs جو ابھی دنیا فالو کر رہی ہے, یہ انہوں نے شروع دن سے اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنایا ہوا تھا. صحیح. تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری جو ہیں وہ پرابلمز ہیں, جیسا کہ جو کوارنٹین سینٹرز ہیں ان میں لوگوں کو کلوز پروگزیمٹی میں رکھا گیا ہوا ہے. اچھا. لوگوں کو اگر گورنمنٹ دور دور رکھتی کوارنٹین سینٹرز میں تو نہ ہوتا. اب جن کو ہونا نہیں بھی ہونا تھا ان کو بھی ہو رہا ہے کلوز پروگزیمٹی میں, اس میں وہ کرونا کے مریضوں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ, جس طرح میرے APML کے بھائی نے بات کی کہ سندھ گورنمنٹ, تو یہ پورے پاکستان میں پرابلم ہے کہ ہاسپٹلز میں کرونا وارڈز نہیں بنانے چاہیے. دیکھیں, جب لاک ڈاؤن ہوا ہے آپ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بند پڑے ہوئے, آپ کے سکولز بند پڑے ہوئے, آپ ان کو کوارنٹائن سینٹرز بنائے. ہاسپٹلز میں کیوں جو ہے بنائے تو گئے زہیر بھائی, جیسے ایکسپو سینٹر کو بنا دیا گیا, BF میوزیم کے پاس ایک بہت بڑا کوارنٹائن سینٹر بنا دیا گیا, تو سر بنائے تو جا رہے ہیں, صرف اسپتالوں میں تھوڑی. دیکھیں, اسپتالوں میں یہ ہے کہ میرے اپنے بھی فیملی ممبرز کافی سارے افیکٹ ہو گئے, کیونکہ اسپتالوں میں ایک بہت بڑا رسک ہے. جو نارمل مریض آتا ہے وہ بھی ٹیسٹ کرا لیا نا. جی میں نے کرایا, نیگیٹو آیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑا جو گورنمنٹ کے بہاف پہ ایک مسئلہ چل رہا ہے, وہ اس کا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے, اس کو جو ہے ایکٹیو ہونا ہے, وہ کوئی رول کیوں نہیں پلے کر رہا. میں یہ PTI سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نے اپنے کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں دیے, نہ وہ آگے آ رہے ہیں, نہ کوئی ریکارڈ پیش کر رہے ہیں. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. امجد بھائی, جناب والا, پہلے تو میں چاہوں گا آپ ذرا زہیر آصف صاحب کے سوال کا جواب دے رہے ہیں, اور دوسرا یہ سر, جو ٹورزم کھولنے کی بات کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, آپ کو نہیں لگتا سر یہ خود دعوت دی جا رہی ہے کہ لے آؤ کورونا جتنا لانا ہے سر؟ اچھا, ایک تو ٹورزم کی آپ نے بات کی, دوسرا میں ان بھائی کا جواب دوں گا. جو ٹورزم, دیکھیں آپ کا ملک میں آپ نے چیزیں کھولنی پڑیں گی, کاروبار کو آگے بڑھانا پڑے گا, کاروبار بھی کھولنے پڑیں گے. آپ نے آخری میں آپ نے وہیں جانا ہے, ساری چیزیں چلے. آج جیسے ٹرانسپورٹ پر سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ شہر کے اندر چلے گی, آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو ہم کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے. اگر دیکھ امریکہ کا آج جو حالات ہیں, اور خاص طور پر یہ تو وہاں پر یہ بلیک اور وائٹ, جی بالکل, وہ الگ ایشو ہے. جی نہیں, مگر وہاں کے بھی وہاں تک حالات پہنچ گئے تھے کہ لوگ اکسا گئے تھے, تنگ آ گئے تھے, اور نیورو کے پیشنٹ بن گئے تھے بہت سارے لوگ. جس طرح انہوں نے پورا بند کر کے رکھا. اور آپ نے کرونا کے ساتھ چلنا ہے, SOPs کو ساتھ لے کر. تو یہ ٹورزم آپ چلائیں, آپ کوئی بھی چیز لے کر چلیں, آپ وہ SOPs کے ذریعے لے کر چلیں تو بہتر ہو جائے گا. پاکستان کے اندر ٹورزم باہر سے آتا ہے, آپ چیک کریں, ان کے ٹیسٹ کرائیں,
ان کو ایک آدھ دن کے لیے آپ ٹیسٹ کی جب تک رپورٹیں نہیں آتی آپ ان کو کوارنٹائن رکھیں, اور اگر اس کی رپورٹ ٹھیک ہے تو اس کو چلنے دیں. کوئی بھائی آپ کو نہیں لگتا خدا نہ خواستہ خاکم مدین اگر ان میں سے کسی ایک میں کورونا پازیٹیو آیا اور 15 دن کے اس عرصے کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی سر؟ محمد علی بھائی ڈائریکٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے اوپر بات آ جائے. جب وہ آ رہے ہوں گے, باہر سے آئیں گے, پاکستان میں آئیں گے, تو پہلے دن ان کو آتے ہی ٹیسٹ لیا جائے, ٹیسٹ کر کے اس کو کوارنٹائن کر دیں جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی. ایک دن کے بعد رپورٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ اسے اجازت دیں, اگر جس کا پازیٹیو ہے آپ اسے کوارنٹائن میں رکھیں. نہیں آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا. میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو کوارنٹائن کرنے کے بعد وہ بندہ کوارنٹائن میں مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ تو چھوٹتے ہی آپ کے اوپر بات آ جائے گی کہ کورونا پازیٹیو بندے کو آپ نے کوارنٹائن کیا اور وہ وہاں مر گیا. آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی نا اس کے لیے. دیکھیں ہر کام جو ہے پوری دنیا میں, یہ ایک خالی پاکستان میں تو نہیں ہے, پوری دنیا کے حالات یہی ہیں, اور پوری دنیا کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ آپ کا بندہ اگر پاکستان میں آ گیا اور اسے پازیٹیو ہو گیا, خدا نخواستہ وہ انتقال کر گیا, تو یہ تو پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ باہر جا کر ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور تمام ممالک میں اگر کوئی بھی کسی بھی ملک سے بندہ ہے اس کے ساتھ یہ ایشو ہے. یہ تو ایک نارمل لائف, جس طرح سے میرے بھائی نے کہا کہ 6 مہینے 8 مہینے سال ہو سکتے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا, اور ہمیں کاروبار کھولنے چاہیے, ہمیں ٹرانسپورٹ کھولنی چاہیے, ایس او پیز کا خیال رکھیں. دیکھیں, اور جہاں تک رہے گی اس کے پھیلنے کی بات, یہ تو پیسوں کے نوٹ کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے, یہ تو ہوا کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے, اس سے بچنا ناممکن ہے. اور ایک اور جو فیضان بھائی نے شروع میں بات کی, ٹیچر سے, مسجد کے امام سے, علماء کرام سے اس میں ہم کام لے سکتے تھے. جو ایک آج بھی وہ اس پر اگر ان سے کام لیں, کیونکہ علاقے کے اندر بہت سارے لوگ سنتے ہیں ان کی, ٹیچر کی بھی ریسپیکٹ کرتے, علماء کی, اور باقی جو آپ کے الیکٹیبل ہیں اور جو ایم پی ایز, ایم این ایز اور چیئرمین وغیرہ, ان سے آپ اس پر کام لے سکتے ہیں. کام لے سکتے ہیں, ان کو ووٹ تو دیے نا. چلیں ٹھیک ہے, میں آگے بڑھ جاتا ہوں. فیضان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں, رہنما اے پی ایم ایل. فیضان بھائی جناب والا, پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر, آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی پالیسی یا ایسا کوئی طریقہ جو ہے اپنایا جاتا تو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا تھا اس حوالے سے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کچھ ہے ہی نہیں, اور کرونا وائرس ایک ہوا ہے, کہ سازش ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ ہے. جی بالکل, میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ اگر شروع میں ہی مسجدوں کے امام صاحب کو اور علماء کرام کو اور ٹیچر حضرات کو, کیونکہ یہ تینوں لوگ انتہائی قابل احترام ہیں, صحیح, تو اگر ان سے مشاورت کی جاتی ہے اور شروع میں ہی ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی خدمات چاہیے, تو بہت حد تک کہ آپ کنٹرول کر سکتے تھے. تو یہ بات تو 100% میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. اور اچھا, جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا ہے ہی کچھ نہیں, جی, تو یہ بات غلط ہے. اچھا, مطلب اگر کوئی ایک ڈرامہ بھی کریٹ کیا جاتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, اور ہمارے سامنے اموات موجود ہیں. لیکن فیضان بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومتوں نے عوام کو جو ہے وہ کنفیوز کر دیا ہے؟ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ بہت کچھ ہے, اور وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں. یہی تو بات ہے, یہی تو میں نے کہا کہ کنفیوز کر دیا ہے وفاق نے اور سندھ حکومت نے. لیکن کرونا کی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے. صحیح, ہمیں اپنی ایس او پیز کو دیکھنا ہوگا اور ان کے اوپر عمل درآمد, ٹھیک ہے, وہ بہت سختی سے کروانا ہے. عوام کس کی سنیں سر, کہ حکومت سندھ کی سنیں کہ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, یا پھر وفاق کی سنیں کہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے, جیسے نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, اس طرح کی بیماری ہے ویسی کرونا؟ عوام کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی بہتری استخارہ کر لیں گے کس کا بہتری کس میں. جی بالکل, وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایس او پیز کو فالو کرتی ہے عوام, تو بینیفٹ کس کا ہے, اس کا اپنا ہی ہے. اگر ہم ماسک یوز کر لیتے ہیں, اگر ہم فاصلہ رکھتے ہیں, سوشل ڈسٹینس سے ہم اب برابر کی دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے برقرار رکھے ہوئے ہیں, ہم بلا وجہ کا میل جول نہیں رکھتے, تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اس کے اندر پھر وفاق کیا کہہ رہی ہے یا سندھ حکومت کیا کہہ رہی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہمارا ذاتی فائدہ اس کے اندر ہمیں کوئی نقصان نہیں دکھ رہا. اچھا, ایک فیضان بھائی, ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی مخالفت کی جا رہی ہے, کاروبار کھولنے کی مخالفت کی جا رہی ہے, وہ طبقہ کہاں جائے گا سر جو ان چھوٹے کاروبار سے یا پبلک ٹرانسپورٹ سے جو ہے وہ وابستہ ہے, جس کو دہاڑی ملتی ہے؟ سر پبلک ٹرانسپورٹ کی جو بات ہے تو بات صحیح ہے کہ دہاڑی دار طبقہ کہاں جائے گا, لیکن ایک بس ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بس کے اندر کافی لوگ سوار ہوتے ہیں اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے, اس کے بعد اتر جاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں کنفرم, آپ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ سینیٹائزر یوز کریں, ماسک یوز کریں, لیکن ایک شخص خدا نخواستہ اس کو وہ کرونا کی مرض میں لاحق ہے, وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پر جا کے اتر جاتا ہے, اس کے بعد کوئی دوسرا مسافر آ کے اس میں بیٹھ جاتا ہے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں. صحیح, پبلک ٹرانسپورٹ, یہ میرا اپنا نظریہ جو میں سمجھ رہا ہوں, کیونکہ
ابھی تک کے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن ایسا تو فیضان بھائی کہیں بھی ہو سکتا ہے, کوئی دکان میں بھی ہو سکتا ہے, کسی نے کوئی ڈنڈا پکڑا ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ آ کے وہ ڈنڈا پکڑ لے, ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ ایس او پیز پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کریں. اچھا, لوگوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کرونا کچھ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اب تک کے اموات کتنی ہو چکی ہیں. صحیح. اور ایسا نہیں ہے کہ شہر کراچی میں آپ کو یہ سننے میں نہ آیا ہو کہ کرونا سے کوئی اموات ہوئی ہیں. اچھا, آپ کو بہت ساری اموات پتہ لگ جائیں گی لیکن جو کرونا کی وجہ سے اس ہوئی پہ تو ہیں. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی ایک چپکلش بھی دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سندھ کی قیادت ہے وہ بولنا شروع کر رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ تمبو گاڑ دیتی ہے جہاں پہ کوئی موت ہوئی ہو. اب یہ دیکھیں یہ کام جو ہے سندھ حکومت کا ہے کہ اس چیز کو کلیئر کرے. اگر بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کے ذہن سے اس بات کو کلیئر کیا جائے, بتایا جائے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا چیز جو ہے وہ غلط افواہ پھیل رہی ہے. یہ کام تو حکومت کا ہے. چلیں ٹھیک ہے. زہیر بھائی, جناب والا سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں حکومتوں کو آزمانے کا وقت یہ ہوتا ہے جب آپ کسی نہ کسی صورتحال میں کسی نہ کسی سانحے میں مبتلا ہوتے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی حکومت بھی سرکاری کی جگہ نجی سیکٹر چلا رہا ہے. صداقت ہے اس بات؟ دیکھیں, حکومت تو جو بھی آئی ہے بدقسمتی سے انہوں نے اپنے مفادات کو ہمیشہ جو ہے پیش نظر رکھا ہے. صحیح. اور ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز مطلب آتے رہے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ اتفاق فاؤنڈری کو بینیفٹ دیتے رہے. اس طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ہے جے وی اوپل کے نام سے گروپ تھا اس کو بینیفٹ دیتے رہے اور جو ہے منی لانڈرنگ میں یہ انوالو رہے ہیں. یہ فیکٹس ہیں بدقسمتی سے, جو رپورٹس اور ریسرچز بھی ان پہ وہ باقاعدہ موجود ہیں. اچھا, لیکن یہ بات تو ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ابھی عوام کی قسمت تھوڑی سی بدل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد. نہیں, اب دیکھیں آپ نے صرف میاں صاحب کا نام لیا, زرداری صاحب کا نام لیا, خان صاحب کا نام نہیں لیا آپ نے. ہاں دیکھیں, خان صاحب پہ کوئی فائنینشیل کرپشن ابھی تک اس طرح خان صاحب کی پرسنلی ذات پہ نہیں ہوئی, لیکن ان کے جو لوگ تھے جو کہ شوگر کا سکینڈل ہے انہوں نے ان رپورٹس کو پبلک کیا. اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آیا اور بھی لوگ ہیں جن کا نام آیا. تو خان صاحب پہ کوئی خود فائنینشیل کرپشن نہیں ہے, لیکن جو بھی چیز ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن رپورٹ میں نام ہوگا, لیکن اس رپورٹ پہ کام کتنا ہوگا یہ بھی بتا دیں سر. دیکھیں, مجھے تو کچھ نہیں لگتا. کورٹس نے ڈیسیژن لینا ہے. صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیسیژنز آئیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن سندھ گورنمنٹ کے لیے میں ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اس وقت اور ہمیں کراچی سے زیادہ کنسرن ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو بجائے بیان بازی کرنے کے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ٹانگ کھینچنے کے, اس کو اپنے جو ان کو بجٹ ملا ہے وہ اس کی یوٹیلائزیشن کریں اور اپنے ایس او پیز کو بہتر کریں. جس طرح انہوں نے بات کی ٹورزم کی, ٹھیک ہے, تو ایک کل واقع ہوا ہے 1 جون کو کہ یہاں سے 16 پیسنجرز ہمارے کراچی ایئرپورٹ سے ساؤتھ کوریا چلے گئے اور 16 کے 16 جو ہے وہ کووڈ 19 سے پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے. تو یہ تو ایک بہت برا امپریشن گیا نا انٹرنیشنل میڈیا پہ اور ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دوسرا میں ٹرانسپورٹیشن کی بات کرنا چاہوں گا کہ ٹرانسپورٹیشن, اگر نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے, شکاگو میں 90% لوگ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن اور اس وجہ سے کرونا سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے سندھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایس او پیز بنائے, ان نیسیسری لوگ نہ ٹریول کرے, جو ٹریول کر رہے ہیں ہر بندے کا ٹیسٹ لازمی کرا دے. ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا سر, ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ایس او پیز جو کاروبار کے حوالے سے تھیں کیا وہ فالو ہو رہی ہیں؟ جو تعلیمی اداروں کے حوالے سے تھیں, تعلیمی اداروں چلیں کھلے ہی نہیں ابھی تک, لیکن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ایس او پیز بنانے کی بات ہو رہی ہے سر, سندھ کے اندر ایس او پیز ایک مذاق سے کم نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں میں ایجوکیشن کی کمی ہے. گورنمنٹ کو خود سٹیپس لینے پڑیں گے ایس او پیز امپلیمنٹ کروانے کے لیے. لوگوں سے آپ نہ ایکسپیکٹ کریں. یہ کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے یو کے یا یو ایس اے کی طرح, صحیح, کہ جو ہے لوگ خود جو ہے ان کو اویئرنیس ہوگی اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز فالو کریں گے. یہاں پہ بائی فورس ہمیں کروانے پڑیں گے. چلیں ٹھیک ہے. امجد بھائی, جناب والا, اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بات کر لی جائے سر, تو کورونا آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیا سر, فواد چودھری صاحب کو چاند دکھائی دے گیا, ٹھیک ہے. حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ بنسبت اس کے کہ وہ راشن تقسیم کرتے یا پھر لوگوں کی داد رسی کرتے, وہ اسکولز میں بھینسے دکھاتے پھر رہے ہیں سر. اس صورتحال کے اندر اس طرح کا کام زیب دیتا ہے کسی اعلیٰ قیادت کو؟ دیکھیں, آپ نے علیم عادل شیخ صاحب کی بات کی, بالکل آپ نے ساری چیزیں چھوڑ کے اگر کرونا کی طرف لگ گئے تو پوری اور
पूरी चीजें तबाह हो जाएंगी। जी, जी। हमारी पार्टी के अंदर तमाम चीजें, अलीम आदिल शेख साहब का हल्का भी है, सही। अलीम आदिल शेख साहब हमारे सिंध के रहनुमा भी हैं, सही। और मरकजी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। उन्होंने राशन भी डिवाइड किया और जहां जहां ये गलत है इनको एक्सपोज किया। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर या स्कूलों के अंदर भैंसें बांधी जाएंगी तो अवाम क्या काम, अवाम का क्या होगा? सर, ये इन चीजों की निशानदेही के लिए अमजद भाई आगे काफी 3 साल पड़े हुए थे सर, उस वक्त साथ साथ इसको एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरा फवाद चौधरी साहब और चांद की बात की, उन्होंने एक साइंस के हवाले से उन्होंने तय की कि आज चांद नजर आ जाएगा। उसके बाद उलमाए कराम बैठे और उन्होंने पेशन गोइयां सुनी और उसके बाद चांद। मेरे ख्याल से इस चीज को अगर वो जितना चांद को लेके सीरियस थे, इतना कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सीरियसनेस दिखा देते तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता। दिया जाए, जिसको जो काम दिया जाए वो करे। बिल्कुल, हमारी लेबोरेटरीज भी इस पर काम कर रही हैं और बाहर पूरी दुनिया इस पर लगी हुई है। ये खाली पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के अंदर देखें, हमें जरूरत इस चीज की थी। 200 अरब से ज्यादा का फंड 2 साल का आया है सिंध के अंदर। क्या उन्होंने हॉस्पिटल्स बेहतर किए? सही। ये 2016 और 2017 का, 17 और 18 का। जी जी। तो आप उसके अंदर देखें कि इन्होंने क्या किया। सिंध के अंदर कितने हॉस्पिटल बेहतर किए, कितने वेंटिलेटर लेकर आए। आपको वेंट ही नहीं है आपके पास। अब सरकारी हॉस्पिटल्स का स्टाफ अगर बीमार हो जाता है, वो भी आगा खान में जा रहा है कराची के अंदर, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। सही। ये देखिए, ये चीजें मेन इफेक्ट करती हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक इल्तिजा करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा, देखिए मैं कराची का शहरी होने के नाते और अपनी पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा एक तो चीजों पे ये जो रेट्स हैं, नीचे 5 रुपए की चीज 25 रुपए में बिक रही है, आप जमीन पर नजर आए, आप इस पर कंट्रोल लिस्ट पर काम करें, आप जो चीजें वापस रेट्स पीछे आए आप इस पर काम करें, अवाम को फायदा हो। अच्छा। आपको लोग पसंद करेंगे। आपने अगर खिदमत करनी है, आपने अगर आकर 12 बजे उठकर 2 बजे एक बयान दे देना है पीटीआई वफाक गवर्नमेंट के खिलाफ, या तो 4 बजे उसका रद्द-ए-अमल भी तो आ जाएगा आप लोगों की तरफ से। ऐसी कोई बड़ी बात सुबह से स्टार्ट होते हैं, हम तो रद्द-ए-अमल देते रहते हैं। हम सुबह उठते ही रद्द-ए-अमल देना शुरू, बगैर बात के रद्द-ए-अमल आ जाता है। देखिए कराची के अंदर जी खुर्रमशेर जमान साहब का काम नहीं था राशन तकसीम करना। अच्छा। गवर्नर साहब का काम नहीं था तकसीम। इस सिंध गवर्नमेंट को सरकारी सतह पर राशन मिला था, वो कहां पर गया? हम सवाल पूछ रहे हैं ना। ये हमारे एमएनए फैसल वाडा साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे एमपीए साहब का काम नहीं था ये काम कर, मगर हमने ये काम किया। सही। जो 16 दिन बाद नजर आए, एक बयान दिया, फिर 16 दिन के लिए नहीं, हमने राशन तकसीम किया घर घर जाकर। हमने, मैं जिला वेस्ट की बात करूं, हमने 45,000 फैमिली से ज्यादा घरों को खाली तंजीम ने राशन दिया। अच्छा। मिलकर। और हमारे एमएनए एमपीए ने, हमने देखे जमीन पर आप आओगे, नजर आओगे। चले, आप सोशल मीडिया पूरा देख लें। चले मैं जमीन पे आ जाता हूं सर, जमीन पे आ जाता हूं। आप एक बात बताएं मुझे, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होंगे ना, जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था आवाम के लिए, वो कितने अरब का था? ये कोविड-19 के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने पैकेज का ऐलान किया था रिलीफ पैकेज का, वो कितने अरब का था? तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 अरब रुपए। 1300 अरब रुपए का। 1300 अरब सिंध का? नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान की आबादी कितनी है जी? 22 करोड़। अब ये 1300 अरब को अगर हम 22 करोड़ में डिवाइड कर दें तो एक फैमिली के एक फर्द के हिस्से में 60,000 रुपए आ रहे हैं। ये पॉलिसी जब मैं बयान कर सकता हूं तो कोई वफाकी वजीर भी बयान कर सकता है। तो कर रहे ना, हमने तो देखे स्टार्ट हमने लिया। मैं 22 करोड़ की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ 20 लाख की बात नहीं कर रहा सर। हमने तो इसमें देखें आप बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या, 18वीं तरमीम आप नहीं ग्राउंड में जा सकते ना। अच्छा। अब तो सर आइन के तहत आप हुकूमत लेके चलेंगे ना, जमहूरी हुकूमत है सर। तो आइन के आर्टिकल 149A के लिए कौन सा इस्तिखारा कर रहे हैं सर आप लोग, या कौन सी कुंडली निकालने में लगे हुए कि उसको लागू कर दिया जाए? भाई हम जैसे ही काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर आते हैं, ये शोर शराबा करके असेंबलियों पर और टीवी पे चलाना शुरू कर देते हैं। हम उस तरफ माहौल को नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि माहौल को भैंसों की तरफ ले जाएंगे। हम चाह रहे हैं इस तरफ एक्सपोज करेंगे। काम हम करेंगे, हम एक्सपोज भी करेंगे। जहां जहां ये नालायकी अपनी दिखाएंगे, नालायक तो ये हैं। तकरीबन 20-25 साल का गंद हम 2 साल में कहां से क्लियर करेंगे मुझे बताएं। हमने अभी आपने जहांगीर तरीन साहब और शुगर के हवाले से रिपोर्ट, आज तक क्यों नहीं कोई ला सका? अच्छा। आप ये तो हमारी पार्टी के मेन लीडरान में थे। जी। और वो हमने उन्हें सामने लेकर आए, एक्सपोज किया। जो जहां पर खान साहब ने जो वादा किया था एहतिसाब के अमल के हवाले से, और लोगों के बोला जो चीज लेकर आऊंगा अवाम के सामने लेकर आऊंगा, किसी के सामने
میں جمہوری حکومت کے ہونے کے ناطے اپوزیشن کی رائے آپ لوگوں کے لیے مقدم ہے, اپوزیشن کا مطالبہ آپ لوگوں کے لیے مقدم ہے؟ بالکل ہم سن رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب پیش ہو جائیں شوگر کمیشن کے سامنے. خان صاحب نے اگر اس میں کوئی ریلیف دیا ہو خان صاحب نے تو وہ پیش ہوں گے. کہاں سے خان صاحب پیش ہوں؟ اچھا. باقی جنہوں نے دیکھیں اس میں جو لوگ تھے ان کو سامنے لائے, نشاندہی کی ہے, اور اس میں آپ اس کے علاوہ فنڈنگ کیس آپ نے لگایا. فنڈنگ کیس میں ہم نے تمام چیزیں پہنچا دی. سر آپ کی سابق رہنما نے لگایا نا, ہم نے تھوڑی لگایا سر. ہم نے تمام چیزیں لگایا سر. ہم نے تمام چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے اثاثہ جات وغیرہ تمام چیزیں رکھ دی. نون لیگ نے ابھی تک نہیں رکھی, جنہوں نے اس کو سب سے زیادہ تو ایک اپلیکیشن لگا کے سامنے ایسا کیا شور شرابہ کیا تھا. ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ اپلیکیشن اس پر بھی لگائیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے. فیضان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. فیضان بھائی جناب والا بتائیے گا سر, اس وقت اگر سندھ حکومت کی پرفارمنس کی بات کر لی جائے تو سر لاک ڈاؤن کرنا بہت آسان ہے. مراد علی شاہ صاحب کا ویژن یہ دکھائی دے رہا ہے کتے کے کاٹنے سے مر جاؤ فرق نہیں پڑتا, ڈینگی سے مر جاؤ فرق نہیں پڑتا, بخار سے نزلے سے مر جاؤ فرق نہیں پڑتا, ایڈز سے بھی مر جاؤ فرق نہیں پڑتا, کرونا سے نہیں مرنے دوں گا میں. ان کا یہی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ کرونا کو یہ کنفیوز ہو رہے ہیں لوگ کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر, ہر بیماری کو چھوڑ کر صرف کرونا. تو یہی وجہ ہے کہ اب عوام سمجھ رہی ہے کہ کرونا جو ہے اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ شروع سے ہر بیماری اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, وہ اس مریض سے پوچھا جائے جس کو بیماری ہے. صحیح. تو تمام بیماریوں کو ساتھ لے کے چلتے اور صرف کرونا کے اوپر ہی فوکس نہ ہوتا. اور ابھی بھی جو ہے تو کرونا کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ جیسے کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے جی تو آپ ان بلڈنگز کو یوز کر سکتے ہیں جو خالی ہیں. صحیح. آپ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ابھی تمام ایجوکیشن سیکٹرز بند ہے, آپ ان کو یوٹیلائز کریں. اچھا لیکن فیضان بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ پوری دنیا کا اگر موازنہ کر لیا جائے پاکستان سے سر تو اتنا ہوردن جو ہے وہ پاکستان میں ہی مچا ہے, پوری دنیا میں تو ایسی کوئی طریقہ کار دکھائی نہیں دی اور اس کا بھی جو ہے وہ آؤٹ پٹ کو چاہتا ہوا دکھائی نہیں دیا. شرم کی بات ہے ہمارے لیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھا احتیاطی تدابیر پہلے سے کی گئی جی کیونکہ اگر اس چیز کو بہت زیادہ لائٹ لیا جاتا صحیح تو شاید کہ جو ابھی رزلٹ ہے وہ رزلٹ نہ ہوتا, اس کی جگہ کچھ اور رسپانس آ رہا ہوتا. اچھا. تو یہ تو بہتر ہے کہ شروع سے اس کو سیریس لیا گیا. صحیح. اور بس بات یہ ہے کہ جتنا سیریس لیا گیا اب ایس او پیز پر عمل ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا لیکن فیضان بھائی موجودہ حالات کیا بتا رہے ہیں, کیا واقعی اس بات میں صداقت ہے کہ اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ, اسپتال مت جانا, ورنہ ایسی جگہ چلے جاؤ گے کہ سینٹرل جیل سے بدتر ہے؟ نہیں دیکھیں علاج تو ضروری ہے نا. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ کو سمپٹمز لگ رہے ہیں صحیح, تو آپ کو جانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ اگر گھر میں بیٹھ جاتے ہو تو گھر میں آپ کے ساتھ اور فیملی ممبرز بھی رہتے ہیں. بالکل. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نادانی کی وجہ سے وہ بھی افیکٹ ہو جائیں اس چیز سے. صحیح. تو آپ ایٹ لیسٹ جائیں. اور یہ کام پھر سندھ حکومت کا ہے کہ جو ایک بہت مختلف الٹی سیدھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرو کہ کون عناصر ہیں جو خوف کا ماحول بنا رہے ہیں. بالکل. لوگ گھبرا رہے ہیں ہاسپٹل جانے میں, یہ سندھ حکومت کا کام ہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس خوف کو ختم کرو تاکہ لوگ خود کہیں کہ مجھے اگر کچھ فیل ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے میں ٹیسٹ کرا لوں, بنسبت اس کے کہ وہ گھر میں پیک ہو کے بیٹھ جائے اور کسی کو بتایا نہیں کہ بھائی بتانا نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ پھر میں پکڑا جاؤں. اچھا لیکن ایک بات ہے فیضان بھائی کہ اگر ایک بیماری جو ہے وہ ڈسپرین سے اور پیناڈول سے صحیح ہو رہی ہے, اس کی دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی, اس کے اوپر اتنے معاملات کے 57 اجلاس ہو جائیں, ہر دوسرے دن 4 پریس کانفرنس ہو جائیں, میڈیا والوں کو بھی بھگا کے رکھو, ڈاکٹرز کو بھی بھگا کے رکھو, سر یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر سمجھ سر یہ تو کھلی نااہلی ہے. اچھا کھلی نااہلی اس کے اندر تو مطلب میں یہ نہیں کہوں گا, میں اس کے اندر چاہ کر بھی کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اچھا اس میں تو وفاق بھی شامل ہے, کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے, مطلب کھل کر بات کہہ رہے ہیں نا. اس کے اندر تو یہ نااہلی ہے کہ آپ مسلسل اجلاس کر رہے ہو, میٹنگز کر رہے ہو, لیکن رسپانس کیا آ رہا ہے, رزلٹ کیا آ رہا ہے, اور ویکسینیشن آپ کے پاس تیار نہیں ہو پا رہی ہیں, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا تو یہ تو سوال بنتا ہے, اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ یہ سوال وفاق سے بھی ہے اور یہ سوال سندھ حکومت سے بھی ہے. صحیح. تو بالکل چلیں ٹھیک ہے. زہیر آصف صاحب جناب والا بتائیے کہ ایک بار پھر کاروباری طبقے کی طرف آؤں گا. سر کاروباری طبقے کو جتنا نقصان پچھلے 4 مہینے میں ہوا ہے سر, اور مزید کہا جا رہا ہے کہ معیشت مزید بدحالی کی طرف ہوگی, مزید لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. شیخ رشید صاحب ان کو تو خیر کابینہ میں رکھا ہی بری خبروں کے لیے. اتنی بری خبریں اگر آئیں گی سر تو عوام کس طرف چلے جائیں, ویسے ہی وہ کورونا سے ذہنی مریض بن گئے.
دیکھیں کاروباری طبقے کے لیے میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی ٹسل کو ختم ہونا چاہیے. کراچی جو ملک کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, وہاں سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹس کنٹرول ہوتی ہیں, وہاں سے ہمارا ایک اکنامک ہب ہے کراچی, ٹھیک ہے, اور وہ ہے سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں, ٹھیک ہے. تو سندھ گورنمنٹ کسی طرح اب یہ فیل ہونے لگ گیا, ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عمران خان کی حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ کا ماننا ہے. صحیح. تو اس پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کراچی کو بند کر رہی ہے تاکہ معیشت کو نقصان ہو اور عمران خان صاحب کو نقصان, کیونکہ بلیم تو الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ پہ آنا ہے. لیکن اوپر سے وہ کہہ رہی ہے, دیکھیں جب فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھولیں, تو آپ پھر کھولیں کنسٹرکشن انڈسٹری. میں خود کھولنے کے احکامات تو جاری کر دیے نا, دیکھیں احکامات تو فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کر دیے, لیکن میں خود کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق ہے میرا, میں بلڈر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے پراپر کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. لوگوں کو روکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ریتی بجری والے ہیں اور بھی جو ٹائلز کا کاروبار ہے, سینیٹری کا کام ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, وہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح پنجاب میں ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ظہیر آصف صاحب میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف سے امجد آفریدی صاحب اور اے پی ایم ایل سے محمد فیضان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات وہیں آ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکلنا ضروری ہے. آیا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جن ایس او پیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایس او پیز مرتب ہونا ضروری ہے. بارہا تعلیمی اداروں کے مالکان بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں. جب کاروبار کے لیے, جب پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے, جب دیگر چیزوں کے لیے ایس او پیز مرتب ہو سکتی ہیں, تو تعلیمی اداروں نے کیا گناہ کیا ہے کہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک میں تعلیمی اداروں کو کھلتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. بہتر ہو کہ مارکس کم کر دیے جائیں, مارکس کم کرنے کے بعد جو ہے وہ پیپر جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جائیں, ان کی کلاسز کی ٹائمنگز کو کم کر دیا جائے, ان کے لیے ایس او پیز مرتب کی جائیں, ہر بچے کو 1 یا 2 سیٹیں چھوڑ کے بٹھا لیا جائے, تو شاید تعلیمی اداروں کے لیے بھی کوئی ایس او پیز اور کوئی آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.